اردو تقریر اسکول میں سالانہ نتائج کا دن۔ محترم صدر، اساتذہ کرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ اس دن کے متعلق ہے جب تمام طلباء کو ان کے سال بھر کی محنت یا پھر شرارتوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں ہمارے سالانہ نتائج کے اعلان ہونے کے دن کی، جب کچھ طلباء تو نہایت اکڑ کر اپنے نتائج اپنے والدین کو دکھاتے ہیں، کچھ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ بہت سے طلباء شرمندہ اور اداس نظر آتے ہیں۔ جب جناب عالی یہ بھی المیہ ہے کہ ہمارے امتحان کے نتائج کا اعلان طلباء کی ذہانت کو مد نظر رکھ کر نہیں بلکہ ان کی یاد کرنے کی صلاحیت کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ وہی استاد بچوں کو سارا سال پڑھاتا ہے، وہی امتحان لیتا ہے، اور وہی استاد بچوں میں درجات تقسیم کر دیتے ہیں، اور کچھ طلباء تو ٹیوشن بھی انہی استاذہ سے پڑھتے ہیں۔ پھر نتائج آنے کے بعد مزہ تو تب آتا ہے جب دوم درجے پر آنے والا طالب علم 10واں درجہ حاصل کرنے والے سے زیادہ دکھی نظر آتا ہے۔ اس روز اول، دوم اور سوم آنے والے طالب علم ہی زیادہ تر گھبرائے نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا جب 8ویں جماعت میں میرا نام پکارا گیا اور مجھے یقین نہ آیا تھا کہ واقعی میں اس بار اول درجے پر آیا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں اچھا طالب علم نہیں، لیکن اس وقت کی کیفیت کو بیان کرنا خاصا مشکل امر ہے۔ میرے ساتھیوں، اس دن ہمارے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں چاہیے کہ سارا سال محنت کریں تاکہ اس روز پرسکون ہو اور اس دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، بلکہ ہمارے والدین کو علم ہو کہ ہم نے محنت کی تھی۔ میں والدین سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی اولاد کو کبھی بھی کسی سے نہ ملائیں۔ آپ کی اولاد اگر محنت کر رہی ہے تو یہی ان کی اور آپ کی کامیابی ہے، اسی لیے محنت پر دھیان دینا چاہیے، نہ کہ نمبروں پر۔ یہی ہماری جیت ہے۔ جناب، آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ امتحان بے شک اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان کے نتائج کی بنا پر طلباء کی صلاحیتوں کا اندازہ لگانا سراسر ناانصافی ہے، اور پھر طلباء کو ڈانٹنا، ان کے ہنر کو نہ ماننا بھی ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹر یا انجینئر نہیں بن سکتا، اس کے علاوہ بھی بہت سے شعبے ہیں، اور پڑھائی کی اہمیت سے منع نہیں، لیکن پڑھائی زندگی کی اولین ترجیح بھی نہیں، بلکہ دین، اندرونی سکون، رشتہ دار اور خاندان ہماری ترجیحات میں شامل ہونا ضروری ہے، تب ہی ہمارا معاشرہ کامیاب ہو سکے گا اور ہم پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ ہمیں چاہیے ہم دنیاوی تعلیم کی اہمیت کو جانتے ہوئے دینی تعلیم کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے پڑھیں، نہ کہ مقابلہ کرنے کے لیے، تب ہی ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ شکریہ۔